کسی نے سوال کیا کیا جنازے کو کاندھا دینے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ تو دیکھیے جنازے کو کاندھا دینے کی کوئی خاص فضیلت تو نہیں، ان دا سینس کہ بھائی جتنے بار کاندھا دوں گا تو اتنے بار مجھے اتنا اجر ملیں گا اور اتنے بار اسے اتنا اجر ملیں گا، ایسی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اذکار ہے، جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے نا، انڈیا پاکستان میں کامنلی دیکھا جاتا ہے جب کاندھا دیتے ہیں جنازے کو تو اذکار کرتے ہیں، مطلب اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، یا الگ الگ تسبیحات لوگ پڑھتے ہیں۔ تو نہ اس کی کوئی خاص فضیلت مانا یہ کہ جو حدیث میں الفاظ آئے جو جنازے کو کاندھا دے تو اس کو یہ ملے، اس سینس میں نہیں ہے۔ ہاں لیکن عمومی فضیلت تو اس کی ہے۔ عمومی فضیلت کس سینس میں؟ کہ کسی مومن کو اس کے آخری مقام تک آپ پہنچا رہے لے جا کر، عمومی فضیلت۔ کسی راستے چلنے والے کو آپ نے پکڑ کے چھوڑ دیا، سفر کروا دیا، پہنچا دیا، تو ایک عمومی فضیلت تو ہے نا، عام جس کو کہتے ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ ہے کہ آپ نے اٹھا کر اس کو اس کے آخری مقام تک پہنچا دیا، آپ نے ان کے گھر والوں کی اس معاملے میں مدد کر دی، آپ نے تو وہ ایک عمومی ہے۔ لیکن خصوصی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کاندھا دینے کی مخصوص کیا ہے، اور میں نے لوگوں کو یہاں تک کہتے سنا کاندھا دینے کی مخصوص فضیلت 70 اجر ملتے ہیں، 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، 70 درجے بلند ہوتے ہیں، میں نے ایسے کوئی فضیلت کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں نہیں پڑھی کہ کاندھا دینے کی مخصوص کوئی فضیلت یا مخصوص کوئی ذکر ہو۔ جیسا کچھ لوگ کاندھا دیتے وقت لا الہ الا اللہ زور سے پڑھتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، بھاگتے ہوئے جا کے پھر کاندھا دیتے ہیں، یا پھر کاندھا دینے کے مخصوص طریقے بھی ایجاد کردہ ہیں۔ بس پہلے کاندھا دینا ہے تو رائٹ سائڈ میں جانا اور اس کے رائٹ سائڈ والا ہاتھ آگے والا، جو اس کو 4 ہوتے ہیں نا، پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ والا آگے والا کرتے ہیں، اس کے بعد پیچھے آتے ہیں، اس کا پھر رائٹ سائڈ اور پھر اس کا لیفٹ سائڈ کرتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار پہلے رائٹ اور رائٹ مطلب جو آگے کا رائٹ اور پیچھے کا رائٹ دیتے ہیں، پھر ادھر سے نکل کے جاتے ہیں، پھر الٹے کا وہ کرتے ہیں، اور اگر دونوں نہ ہوا تو بولتے کاندھا بیلنس نہیں ہوا، مطلب گناہ ملیں گا آپ کو، 4 نہیں دیا آپ نے، 2 ہی دیے، مطلب 2 طرف دیے، ٹھیک ہے، اور بڑے مخصوص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی بات تو ایسا کوئی جنازہ نہیں ہوتا تھا، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ کیا ہوتا تھا؟ روایتوں میں بہت ساری ملتا ہے کہ کوئی انسان انتقال کر جاتا تو اس کی چارپائی جو گھر میں ہوتی اسی پہ اس کو ڈال کے اٹھا لیا جاتا۔ اب چارپائی کو ڈنڈے نہیں ہوتے لمبے، اس کو پیر ہوتے ہیں 4، اب پیروں کیسا پکڑیں گے آدمی اس کو کاندھا نہیں، اس کو پیر کو اٹھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چارپائی تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوگا تو ہم جانتے ہیں نبی کی ذات سے جو چیزیں ہیں وہ مقدسات، مطلب جس کو کہتے ہیں تبرکات، جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتی، متبرک ہو جاتی ہو، تبرک اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے چونکہ آپ کی ذات سے وہ چیز لگی۔ تو صحابہ نے اس چارپائی کو اٹھا کے رکھا، اور جب کوئی صحابی کا انتقال ہوتا تو وہ چارپائی لائی جاتی، اس پر ڈال کے جنازہ مطلب کاندھا دے کر لوگ وہاں تک لے جایا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ تو تبرکات میں سے ہے بہرحال، اور یہ عقیدہ درست بھی ہے کہ نبی کی ذات سے جو چیز ہوتی ہے متبرک ہوتی ہے، تو بہرحال وہ کیا کرتے تھے۔ تو وہاں کوئی ڈنڈے والے ڈولا بولتے ہیں ہمارے پاس اس کو، ویسا نہیں ہوا کرتا تھا، وہاں تو وہ پیر تھا یا جو چیز اویلیبل ہوتی اس کو تختہ بولیے، جو بھی چیز ڈالا جاتا اٹھا کے لے کے چل جایا جاتا۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے ہے، تو مخصوص کوئی فضیلت کاندھا دینے کی یا اس کے لیے اذکار ثابت نہیں ہے اندر کی۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔